اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی موسوی، پروگرام صبح ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، یہ پروگرام فاروق بھائی کرتے ہیں، آج کچھ ذاتی مصروفیت کی بنا پر وہ تشریف نہیں لائے ہیں، تو یہ پروگرام لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور آج کا پروگرام ہم نے جو خصوصی طور پر ترتیب دیا ہے وہ یوم انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں ترتیب دیا ہے، تو اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ ہیں علامہ جناب فدا حسین بخاری صاحب۔ چلیں گے مولانا صاحب کی طرف اور جنت البقیع کے حوالے سے تبیدی اور بنیادی گفتگو یعنی جنت البقیع کی تاریخ کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ وہ ناظرین کی خدمت میں اس کو پیش کریں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر ہے، تو یہ وہ قبرستان ہے کہ اس سے زیادہ مقدس قبرستان مسلمانوں کے لیے کوئی اور نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وہ جنت المعلیٰ جو کہ مکے میں قبرستان ہے، جس میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت عبد المطلب اور دوسرے جو بزرگان ہیں ان کی قبریں ہیں۔ تو یہ جنت البقیع جو ہے یہ مدینے میں قبرستان ہے، اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے جاتے تھے قبروں کی زیارت کرنے کے لیے، اور وہاں پر جا کے رسول پاک جو ہیں ان کے لیے دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے حکم ہوا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہ میں اس قبرستان میں جاؤں۔ اور حدیث بھی ہے زور القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ تمہیں دوسری دنیا کی یاد دلاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو قبرستان بقیع ہے یہ بہت متبرک اور مقدس قبرستان ہے کہ جس میں یعنی صدر اسلام کے مسلمان 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور مقدس ہستیوں کی قبریں۔ تو یہ سلسلہ جاری و ساری تھا، یہ تقریباً 700 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے، لیکن ابن تیمیہ جو کہ جس کی تاریخ وفات 728 ہے، وہ جب آیا تو اس نے آ کے ایک نئی باتیں شروع کی کہ قبروں پر جانا شرک ہے، قبریں بنانا حرام ہے، وہاں پر جا کے دعا کرنا حرام ہے، اور اس طرح کی باتیں اس نے کی ہیں۔ تو اس وقت تو علماء کرام جو تھے اس وقت کے اور جو حکومت، انہوں نے اس کو کہا کہ یہ گمراہ ہو گیا، شخص پٹری سے اتر گیا ہے، تو لہٰذا انہوں نے اس کو جیل میں ڈال دیا، اور وہ جو کئی مرتبہ جیل میں گیا اور جیل میں ہی مرا ہے وہ ابن تیمیہ۔ اس کے بعد اس کی فکر جو ہے، اس کے جو شاگرد ہیں انہوں نے اس کی کتابیں وغیرہ لکھی، لیکن عوام الناس میں اس کی مقبولیت نہیں ہوئی۔ یہ 1105 میں محمد ابن عبد الوہاب جو پیدا ہوا ہے، تو اس نے پھر جو جا کے پڑھا ہے تو وہ شام بھی گیا اور اس کی کتابیں وغیرہ دیکھیں اور اس کی فکر کو اس نے زندہ کیا، محمد ابن عبد الوہاب۔ تو وہ جو پڑھ کے آیا واپس سعودی عرب میں نجد میں، تو وہاں اس نے اپنے یہ عقیدے پھیلانے شروع کر دیے، اور اس وقت جو ابھی سعودی عرب کی حکومت ہے، اس وقت یہ خاندان ایسا تھا کہ جو نجد میں یہ زیادہ لوٹ مار کرنے والے ڈاکو قسم کے یہ لوگ تھے، تو انہوں نے اس کو اپنا بنا لیا پیر و مرشد قسم کا۔ تو اس کے فتووں پر یہ عمل کرنا شروع ہو گیا، چونکہ اس کے متعلق یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے لوگوں کے سوا سب کو کافر ہی سمجھتا ہے، تو لہٰذا اسی نے یہ فتوے دیے کہ جو لوگ قبروں پر جاتے ہیں اور یہ مشرک ہیں، ان کی جان مال حلال ہے اور ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ تو یہ سعودی عرب کا جو خاندان تھا، اس میں جو بڑا تھا ان کا سعود، اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا محمد ابن عبد الوہاب کو، اور پھر اسی کے فتووں پر عمل کرتے ہوئے یہ لوٹ مار کرنا شروع ہو گیا۔ آج اس گاؤں میں لوٹ مار کی، اس کو اپنے زیر نگین کر لیا، اگلے دن اگلا۔ تو بعد میں پھر یہ جو استعماری قوتیں ہیں تو انہوں نے ان کے ساتھ مل کے تو سازش کی، اور جو دولت عثمانیہ تھی جو ترکی میں وہاں اس کا ہیڈ کوارٹر تھا، اور اس کا گورنر جو تھا وہ سعودی عرب میں ہوتا تھا، تو انہوں نے مکے پہ قبضہ کیا، پھر مدینے پہ قبضہ کیا۔ تو اس طرح تھا جنگ جو عظیم ہوئی ہے دوم، اس کے بعد جو سازشوں کو جال بچھا تو دولت عثمانیہ جو ہے اس کو ختم کیا گیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ شریف فیملی تھی ایک
جو شریف خاندان مکے کا، ان کے ساتھ بھی ساز باز کی. ان کی فیملی کو اردن جو شاہ حسین اور عبداللہ اب تو یہ ان کی اولاد ہے. تو یہ دو بڑی فیملیاں تھیں، ایک سعودی فیملی اور ایک یہ شریف فیملی. تو مملکت اسلامیہ جو خلافت عثمانیہ تھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دیا گیا. ایک کو عراق دے دیا گیا ایک بھائی کو، دوسرے بھائی کو جو ہے وہ اردن دے دیا گیا بنا کے، اور سعودی عرب جو ہے یہ اس فیملی کے حوالے کر دیا گیا. تو اس کا نام تھا حجاز مقدس، پہلے اس کو کہتے تھے. تو انہوں نے اپنے نام پر ہی، چونکہ سعود اس کا نام تھا تو اس کا نام رکھ دیا سعودی عرب. تو نام بھی انہوں نے رکھا، اور 1924 میں ان کی حکومت قائم ہوئی اور خلافت ختم ہوئی. تو ان کی حکومت قائم ہوگی، اور 1925 میں 8 شوال 1925 کو انہوں نے جنت البقیع کے جو مزارات تھے ان کو گرا دیا اور قبریں مسمار کر دیں، بلڈوزر چلا دیا. اور اس دن سے لے کر آج تک ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 8 شوال 1925 یہ یوم انہدام جنت البقیع ہے. چونکہ آج بھی 8 شوال ہے تو آج بھی ہم جو بعض جگہ پہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، جلوس بھی نکال رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ جو قبرستان ہیں ان کو دوبارہ بنایا جائے مقبروں کو. اور اسی طرح انہی کی سوچ اور فکر پر عمل کرتے ہوئے اور انہی کے پیسے سے اور انہی کے پشت پناہی سے جو دوسری دہشت گرد تنظیمیں وجود میں آ گئی ہیں، مثلا داعش نامی جو تنظیم ہے جس نے شام میں حضرت حجر بن عدی کا روزے کو مسمار کیا، ان کی لاش کو نکال لیا. حضرت اویس کرنی کے روزے کو گرایا گیا، حضرت عمار یاسر کے روزے کو گرایا گیا. اور اب تازہ جو انہوں نے کام کیا ہے وہ عراق میں سینکڑوں روزوں کو گرا دیا گیا ہے. حضرت یونس علیہ السلام نبی خدا تھے، ان کے روزوں کو گرا دیا گیا، موصل کی مسجد کو گرا دیا گیا، سینکڑوں مسجدوں کو اور مزارات کو یہ لوگ گرا رہے ہیں. تو اس لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں، اور آج کا یہ اسپیشل پروگرام جو ہیں وہ ہم پیش کر رہے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ یہ لوگ جو ہیں یہ نام نہاد مسلمان ہیں، حقیقت میں یہ منافق لوگ ہیں جو اپنی سوچ اور اپنی فکر کو دنیا کے مسلمانوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو تاریخی آثار ہیں، جو مذہبی آثار ہیں، ان کو مسلسل یہ گرا رہے ہیں، بم مار کے تباہ کر رہے ہیں. ہم ان کی مذمت کرتے ہیں اور اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیموں سے، کہ وہ میدان میں آئیں اور ان کو روکیں کہ یہ جو انسانی تاریخ ہے اور جو سرمایہ ہے، اگر یہ لوگ ان کو مذہبی حیثیت نہیں دیتے تو کم از کم اس کو تاریخی حیثیت ہی دے کر ان آثار کی حفاظت ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ان کو گرایا جائے. پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرے خیال سے کالر جا چکے ہیں، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں. تو آپ نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ جنت البقیع کی تاریخ کو قبلہ بیان کیا. تو ہم جاننا چاہیں گے کہ تاریخ اسلام میں لاشوں کی بے حرمتی اور قبروں کی بے حرمتی کب سے شروع ہوئی؟ جی میں عرض کروں کہ اچھا کالر جی لے لیں، میں کالر کو شامل کر لیتا ہوں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیجیے ورنہ کافی ڈسٹربنس رہے گی. عالیہ میں سب سے پہلے علامہ صاحب اور آپ کو اور امام زمانہ کی بارگاہ عالیہ میں تعزیت پیش کرتا ہوں. جی جی بولیے. ہلو جی جی آپ گفتگو کیجیے. آپ ٹیلی ویژن سے مت سنیے، اس پہ ڈیلے ہوتا ہے، وہ آواز نہیں آئے گی آپ کو صحیح. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی فرمائیے. جی سر، تو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کا کہ آپ نے بہت اچھا پروگرام شروع کیا ہے. اور آج امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہیے سعودی عرب کی حکومت کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے مزار اقدس کو تعمیر کیا جائے. جی اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی جی اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بس یہی کہنا بہت چاہتا ہوں. شکریہ، بہت شکریہ. خدا جزائے خیر دے آپ کو، ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے اور آپ نے اپنا
جو ہے وہ حصہ ڈالا اس متبرک مشن میں. تو چلیں گے ہم قبلہ صاحب کی طرف دوبارہ، اور ہمارا سوال یہ تھا کہ تاریخ اسلام میں لاشوں کی بے حرمتی اور قبروں کی بے حرمتی کب سے شروع ہوئی؟ جی میں عرض کر رہا تھا کہ جب جنگ احد ہوئی ہے تو جنگ احد جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر کے بعد ہی ہوئی ہے. جب رسول پاک اور ان کے ساتھی جو ہیں ہجرت کر کے چلے گئے مدینے میں، تو وہاں بھی یہ ابو سفیان فیملی جو کہ اس وقت کفر اور مشرکین کے سربراہ تھے یہ لوگ، تو انہوں نے وہاں بھی ان کو آرام سے نہیں رہنے دیا. تو جنگ بدر ہوئی اور جنگ بدر میں چونکہ شکست کھا گئے یہ لوگ، اور اس کے بعد پھر اگلے سال پھر یہ لوگ آئے جنگ احد میں. تو جنگ احد میں یہ تقریباً 3000 کا لشکر لے کر آئے تھے اور مسلمانوں کی تعداد 950 تھی. تو یہ جنگ احد جو ہے یہ مدینے سے باہر احد کے پہاڑ کے دامن میں ادھر جنگ ہوئی ہے. تو جب جنگ احد میں ظاہرہ مجھے جنگ احد تو نہیں بیان کرنی، صرف یہی بات بیان کرنی کہ کب سے یہ لاشوں کی بے حرمتی شروع ہوئی ہے. تو حضرت حمزہ علیہ السلام جو ہیں ان کو جب ابو سفیان کی بیوی ہندہ اور معاویہ کی ماں جو تھی اس نے جو ایک اپنے غلام کو ورگلایا ہوا تھا کہ وہ حمزہ کو قتل کرے اور اس کو آزاد کر دے گی اور اس کی ہر خواہش پوری کرے گی، تو جب حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا تو وہ ہندہ جو ہے وہ آئی اور اس نے آ کے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے آپ کے کلیجے کو نکالا اور اس کو منہ میں لے کر چبانے لگی. آپ کے کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیا، یعنی وہ مسئلہ کیا گیا نا. تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اپنے چچا جان کی لاش اقدس کو ایسے دیکھا تو بہت ناراض ہوئے، ناراحت ہوئے، گریہ کیا آپ نے. حتیٰ کہ جب ان کی بہن حضرت حمزہ کی حضرت صفیہ دیکھنے کے لیے آئی تو آپ نے چادر جو ہے نا اس لاش پر ڈال دی، اور یعنی چادر جو چھوٹی تھی تو پاؤں کی طرف وہ گھاس وغیرہ ڈال دی، تو ڈھانپ دیا تاکہ بہن اس کی اس حالت میں نہ دیکھے. ایک اور پڑھتے ہیں ایک کالر کی طرف. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں. سوری آپ کو انٹرپٹ کیا تھا، آپ جاری رکھیں. تو حضرت حمزہ کی لاش کی بے حرمتی کی گئی ہندہ کی طرف سے، اور پھر یہی حضرت حمزہ جو ہیں جب یعنی ان کی قبر بن گئی تو عثمان کے دور میں ابو سفیان نے جب ان کو حکومت مل گئی تو وہاں حضرت حمزہ کی قبر پر کھڑے ہو کر ایک تو پاؤں سے ٹھوکریں مار رہا تھا ابو سفیان، اور یہ کہہ رہا تھا کہ اے حمزہ اٹھو، دیکھو کہ جس چیز پر ہم تم سے جھگڑا کر رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، آج وہ ہمارے ہاتھوں میں حکومت آ گئی ہے. تو یہ فیملی جو ابو سفیان کی ہے انہوں نے ہی پہلے لاشوں کی بھی حرمتی کی. پہلے تو مسلمانوں کو اور اصحاب کو اور جو رسول پاک کے جانثار تھے ان کو قتل بھی ان لوگوں نے کیا، اور اس کے بعد لاشوں کی بھی حرمتی کی، اور اس کے بعد قبروں کی بھی حرمتی اسی خاندان نے کی ہے. افسوس یہ ہے کہ یہ منافقت کا لبادہ اڑ کر مسلمان ہو گئے تھے 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر. تو دل سے تو اسلام لائے نہیں تھے یہ، کیونکہ جب مکہ فتح ہوا تو انہوں نے سوچا کہ اگر اب اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے تو مارے جائیں گے، تو لہٰذا انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ مسلمان ہو جاؤ. ٹھیک ہے، چونکہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جو بھی ایک کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کو معاف کر دیا جائے، اور اس کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھنا کہ بھئی آیا سچے دل سے اسلام نے کر لیا ہے یا نہیں. تو چونکہ یہ اسلام کا اصول ہے تو حتیٰ کہ اس کو تو یہاں تک بھی مراعات دی گئی کہ جب حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ابو سفیان جو ہے یہ اپنی قوم قبیلے کا سردار ہے، جات طلب آدمی ہے، اس کو تھوڑی سی مراد دینی چاہیے، تو آپ نے فرمایا اچھا جو اس کے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا.
جو خانہ کعبہ حرم میں خدا میں آ جائے اس کو بھی معاف کیا جائے گا، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گھر میں رہے اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ تو رسول پاک نے تو وہ اپنا اخلاق کریمانہ دکھایا، لیکن افسوس کہ یہ لوگ جو ہیں دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور انہی لوگوں نے پھر بعد میں آ کے امام حسین کو بھی قتل کیا، اور امام حسین کی لاش کی بے حرمتی کی، اس پر گھوڑے دوڑائے گئے ٹاپوں تلے، گھوڑوں کے ٹاپوں تلے لاش کو پامال کیا گیا، سر کاٹ لیے گئے۔ تو لہٰذا یہ اسی سوچ اور فکر کے حامل لوگ ہیں جو کہ جب وہ زندہ تھے تو ان کو قتل کرنے کے در پہ تھے، اب جب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے مزاروں پر لوگ آتے ہیں، چونکہ وہ اللہ کے اولیاء میں سے ہیں، اور لوگ آتے ہیں وہاں پر اپنی دعائیں مانگتے ہیں اللہ کے حضور، اللہ اس مکان مقدس کے وسیلے سے اور ان ہستیوں کے وسیلے سے ان کی پوری کرتا ہے، دعائیں حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تو لوگ ظاہر ہے کہ اللہ کے ان اولیاء کے مزاروں پر آتے ہیں، اور چونکہ ان کی دشمنی اس وقت سے شروع ہے کہ جب وہ زندہ تھے تو ان کو قتل کرنے کے در پہ تھے، جب دنیا سے چلے گئے تو ان کے مزارات بھی اب روحانی کیفیت ہے وہاں پر، تو یہ نہیں چاہتے، تو لہٰذا وہی دشمنی اور وہی سوچ اور وہی فکر ہے جو آل سعود میں ہے۔ اور اسی طرح یہ جو داعش والے ہیں یا جو شام میں لڑ رہے ہیں حکومت کے خلاف، تو یہ خبیث وہی ہیں جو کہ نہ کسی نبی کے روزے کو چھوڑ رہے ہیں، نہ کسی ولی کے روزے کو چھوڑ رہے ہیں، نہ کسی امام کے روزے کو چھوڑ رہے ہیں، تو وہی لوگ ہیں۔ تو حقیقت میں فکر وہی سعودی فکر ہے۔ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، لیں گے ایک کالر کو شامل کریں گے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ جی عمران عباس بات کر رہا ہوں پنڈی بھتیاں سے۔ جناب جی تو جی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ جی میرے بھائی۔ ہلو۔ جی بھائی آپ فرمائیے۔ جی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور آج یوم انہدام جنت البقیع کے موقع پہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، پورے عالم اسلام کو، میں محمد و آل محمد کے ماننے والوں کو اور امام زمان کی بارگاہ میں سب سے پہلے میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد میرا پیغام ہے آج کے لیے کہ یہ وہی طاقتیں ہیں جو بی بی کا مزار اقدس نہیں بنوانے دے رہی یا نہیں بننے دے رہی، جنہوں نے بی بی کو دربار سے خالی لوٹایا تھا، آج انہی کے پیروکار ہیں جو پوری دنیا کو جنہوں نے مشکل میں ڈالا ہوا ہے، وہی لوگ ہیں، یہ وہی ایک نظریے کے لوگ ہیں جو دیکھو ادھر ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی کی مزار اور اس کی تعظیم ہو رہی ہے، محمد کی بیٹی ہے، کائنات کی رسول کی بیٹی ہے جس کا مزار نہیں ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں کے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ بالکل صحیح میرے بھائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئے۔ بہت خوبصورت بات بھائی نے کہی، اور ظاہری بات ہے بے حسی ہی ہے، 1400 سال سے اس کی احتجاج ہو رہا ہے۔ اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ گفتگو آپ نے فرمائی اور ان کی آل سعود کی پوری تاریخ، میں یہ سوال کروں گا، چلتے ہیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو اس پروگرام کو یہیں سے دوبارہ سے شروع کریں گے، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک۔